موضوع الدرس فی احکام الوضوء والتیمم، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ الحمدللہ کہ جیسے ہم نے ان آیات مبارکہ کے احکام مبارکہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلا حکم تو یہ ملا کہ جب بھی تم نماز کے لیے ارادہ کرو تو وضو کرو۔ اس لیے بعض علماء نے یہ استدلال بھی فرمایا تھا کہ بھی ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک نے تو مطلق فرما دیا ہے نا کہ اذا قمتم، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ لیکن تحقیق یہی ہے، کیونکہ میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمیں اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نہ رکھا جائے۔ تو اس لیے اب ماننا یہ ہوگا کہ اگر تم یعنی بے وضو ہو تو نماز کے لیے وضو کرو، یا تم نیند سے اٹھے ہو تو نماز کے لیے وضو کرو، کہ نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ آدمی مثلا مسجد میں حرم میں بیٹھا ہے یا کسی بھی مسجد میں بیٹھا ہے، جیسے آپ بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ رہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس نے ٹیک لگا لی ہے اور ٹیک لگانے کے بعد نیند آ گئی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی ٹیک لگا کے سوتا ہے تو اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ شاید ریح خارج ہوئی ہو، لیکن جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تو پتہ ہے، احساس ہے، تو اس میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ سو کے اٹھے ہیں یا آپ کو وضو نہیں تھا تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر آپ کو وضو پر یقین ہے تو آپ ایک وضو سے 2 نمازیں بھی، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی، تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر ہمارا وضو قائم ہے، جیسے بعض آدمی الحمدللہ تندرست ہوتے ہیں، صحت ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے، تو وہ ماشاءاللہ 5 نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ ظہر کے ساتھ آتے ہیں تو ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وضو ان کا ٹھیک رہتا ہے۔
اور بعض جو ہے علماء اور اولیاء یہ بھی ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی. تو بہرحال وضو ہے تو دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے، ثواب ہے، ضروری نہیں. وضو نہیں ہے تو نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو. آگے مسئلہ آ گیا تھا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض ہیں، جو اہم ہیں، ان کو تو ذکر فرما دیا، لیکن جو ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی دینا ہے، وہ بیان حدیث مبارک میں ہمیں ملے گا. یعنی تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں حدیث مبارک سے ملیں گی، لیکن جو اہم ہیں، اصول ہیں، بنیاد ہیں، فرائض ہیں، وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیے. بلکہ اسی طرح کسی آدمی نے اشکال پیش کیا کسی بزرگ پر کہ عجیب بات ہے کہ حالانکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ہاتھ دھوتے ہیں. ابتدا جو ہے وہ ہاتھ دھونے سے ہوتی ہے، چہرہ دھونے سے تو نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر ہم کلی کرتے ہیں، پھر ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر جا کے ہم چہرہ دھوتے ہیں. تو جو چیزیں پہلے تھیں ان کو تو ذکر ہی نہیں کیا گیا. تو اب اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ اس کو اب تفصیلات سے کیا انہوں نے کہا میرے بھائی گزارش یہ ہے، اس نے کہا جی ان کو پھر مقدم کیوں رکھا؟ تو فرائض مقدم ہوتے کہ پہلے آدمی منہ. انہوں نے کہا بھائی ان کو مقدم رکھنے میں بھی اللہ کی حکمت ہے. مثلا پانی اگر پلید ہو تو وضو نہیں ہوگا، پانی میں اگر ہوا پیدا ہو چکی ہو یا رنگ بدل گیا ہو تو وضو نہیں ہوگا. تو اس لیے ابتدا جو ہے وہ ہاتھ دھونے سے ہے، اسی سے آپ کو پانی بھی نظر آ جائے گا. جب آپ کلی کریں گے تو پانی کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ پانی بدل گیا ہے یا اپنی اصلی حالت میں ہے. جب ناک میں دیں گے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ پانی میں کوئی اس کی ہوا بدل تو نہیں گئی ہے، صحیح ہے. پھر آپ وضو کریں گے، اگر کوئی خرابی ہوگی تو اس پانی کو پھینک دیں گے. تو اس لیے ان چیزوں کو اللہ نے مقدم کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھلا دیا ہے. تو حضور کا نمونہ ہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ. اسی لیے جیسے کہ مثلا اللہ کے قرآن میں حکم آیا کہ جب تم روزہ رکھو تو اب تمہارے لیے اجازت ہے. پہلے ابتدائی اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ انسان اگر عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سے سو جائے مثلا، تو سونے کے بعد اٹھ کے پھر اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یعنی بس سو گیا تو سو گیا، ورنہ یہ ہے کہ ابھی سے اپنی ساری کر لیں، اور اس کے بعد جب نیند سے اٹھے گا تو پھر نہیں کھا سکتا. تو اس سے بڑی تکلیف تھی لوگوں کو. اور اسی طرح رات میں بھی کوئی میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے تھے. روزے میں تو منع ہے ہی ہے، لیکن رات میں بھی ان کی ملاقات جو تھی وہ منع تھی. تو اس سے بھی پریشانی ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اجازت دے دی کہ احل لکم الصیام احل لکم لیلۃ الرفث بھی لا حول ولا قوت. یعنی اللہ نے اجازت دے دی کہ بھئی اب میاں بیوی رات کو جماع کر سکتے ہیں، رات کو اجازت. اور کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اور رات کو تم کھا بھی سکتے ہو، چاہے سو گئے ہو یا نہیں سو گئے ہو، کھاتے رہو پیتے رہو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جبکہ کالا ڈورا سفید ڈورے سے علیحدہ ہو جائے صبح کو، پھر کھانا بند کر دو. تو اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا. اب یہ حکم جب آیا تو ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے لفظ کے مطابق خیط الابیض من الخیط الاسود، سفید ڈورا اور سیاہ دھاگا، ان نے دونوں لیے اور سرانے کے نیچے رکھ لیے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لیں، پھر کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں. وہ تو جناب نماز کا وقت ہو گیا، فجر ہو گئی. تو ان کی اطلاع جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. حضور پاک نے بلایا کہ اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کیا؟ اب حالانکہ دیکھو وہ صحابی ہے، وہ عربی ہے، لغت عرب جانتا ہے، عربی زبان جانتا ہے.
اس نے کہا حضور میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی، قرآن خود کہہ رہا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ دیکھیں میں نے تو 2 ڈورے رکھے ہوئے تھے، سفید بھی اور سیاہ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ماشاء اللہ ان وسادتک لعریض، بھائی تمہارا سرانہ تو اتنا لمبا چوڑا ہے کہ خیط الابیض اور خیط دونوں تو سرانے کے نیچے آ جاتے ہیں، ماشاء اللہ تمہارا سرانہ بہت لمبا ہوا۔ انہوں نے کہا حضور کیا مطلب؟ نے کہا اللہ کے بندے یہ دورہ یا دھاگا سفید یا سیاہ مراد نہیں ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے اور ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح کاذب یہ ہوتی ہے کہ ایسے نکلتی ہے اور پھر اوپر چلی جاتی ہے روشنی، یہ صبح کاذب ہے۔ صبح صادق یہ ہے کہ جب ایسے روشنی نکلے اور پھر پھیلنا شروع ہو جائے، وہ صبح صادق ہوتی ہے۔ تو پہلی جو صبح کاذب ہے اس میں آپ کھا سکتے ہیں، جب صبح صادق ہو جائے تو اب کھانا بند کر دیں۔ اس سے مراد صبح کاذب اور صبح صادق ہے، یہ تیرا کالا ڈورا اور سیاہ ڈورا مراد نہیں ہے۔ تو صحابی کو بھی اس وقت قرآن کی آیت سمجھ نہیں آئی جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب حضور پاک نے ہمیں بتلا دیا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اچھا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اس میں 2 قرأت ہیں، ارجلکم زبر کے ساتھ، تو اس کا عطف تو ایدیکم اور وجوہکم ہے، ٹھیک ہے کہ پاؤں کو بھی دھویا جائے، اور ایک قرأت ہے ارجلکم زیر کے ساتھ، تو اس کا عطف آ جاتا ہے برؤوسکم پہ۔ تو اس لیے بعد شیعہ روافض جو ہیں وہ اس طرف چلے گئے کہ پاؤں کا بھی مسح کافی ہے، غسل پاؤں کا ضروری نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یعنی جب بھی وضو کریں تو پاؤں پہ صرف مسح کرنے وہ کافی ہوتا ہے، حالانکہ یہ بالکل جہالت ہے۔ جب سارا قرآن ہم نے حضور سے سمجھنا ہے تو یہ پاؤں والا مسئلہ بھی تو حضور سے سمجھنا ہے نا ہم نے۔ تو 30 صحابہ نے روایت کی ہے حضور سے کہ حضور اپنے پاؤں دھویا کرتے تھے۔ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ جیسے چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، پاؤں کو بھی دھونا ہے، مسح سر کے لیے تو ہوتا ہے لیکن مسح پاؤں کے لیے نہیں ہوتا۔ کہ متواتر احادیث ہمیں مل گئی ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کعبین کا معنی ہے ٹخنے، تو اگر مسح کرنا ہے تو پھر ٹخنوں پہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا معنی ہے کہ پاؤں دھویا جائے گا، پاؤں کا مسح نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جر جوار ہوتی ہے، جیسے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو اب محفوظ تو قرآن کی صفت ہے نا، قرآن محفوظ، لیکن پڑھا جاتا ہے محفوظ کیونکہ جر جوار ہے۔ تو نے کہا یہاں بھی جر جوار ہے لیکن اس کا حکم وہی ہے جو ہاتھ دھونے کا ہے اور جو چہرے دھونے کا ہے، یعنی پاؤں کو بھی دھویا جائے گا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی جواب دیا، انہوں نے کہا یہ دونوں حکم ہیں کہ بھئی دھونا ہے، لیکن اگر خفین ہے یا موزے چڑھائے ہوئے ہیں تو پھر مسح بھی جائز ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں لفظ استعمال فرما دیے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، مرد ہے یا عورت ہے حالت جنابت کے اندر پھر پورا غسل کرنا پڑے گا، پورا غسل کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور مبالغے کا یعنی پوری طرح غسل کرو کہ آدمی پہلے اپنے بدن کو دھوئے، پھر نماز کی طرح وضو کرے، پھر غرغرہ کرے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہائے اور ایک ایک جگہ کو دیکھے، حتیٰ کہ میری بیٹیاں بال ہیں تو بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچائیں، یعنی کوئی جگہ ایسی نہ رہے کہ پانی نہ پہنچے۔ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، تو غسل کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح مرد ہیں یا عورتیں ہیں، عام طور پہ سرہ جو ہے ناف جسے کہتے ہیں اس کا لحاظ نہیں کرتے، بعض اوقات اس میں اندر پانی نہیں پہنچتا، تو اس لیے وہاں بھی اپنی باریک انگلی سے چیک کر لینا چاہیے کہ پانی پہنچا ہے کہ یا پانی نہیں پہنچا ہے۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ غسل جنابت جو ہے وہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ اچھا جنابت کے 2 طریقے، یا تو میاں بیوی ملے تو جنابت ہو گئی، یا احتلام ہو گیا۔ اچھا احتلام مرد کو بھی ہوتا ہے عورت کو بھی ہوتا ہے،
یہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک عورت نے مسئلہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر عورت کوئی خواب دیکھے اور اس کا انزال ہو جائے تو وہ کیا کرے، غسل کرے؟ تو ساتھ حضور کی بیوی بیٹھی تھی تو وہ ناراض ہو گئی. انہوں نے کہا اب تحتلم المرأۃ، کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ یہ کیا بات کہہ رہی ہو، کیوں پوچھ رہی ہو ایسی باتیں حضور سے؟ حالانکہ شریعت میں یاد رکھو کوئی شرم نہیں ہوتا، شرم حرام میں ہوتا ہے. آج کل مصیبت یہ ہے ہمیں حلال سے شرم ہے لیکن حرام سے شرم نہیں ہے، ہمیں زنا سے شرم نہیں ہے، غیر محرم عورتوں سے ٹیلی فون پہ گھنٹے گھنٹے بات کرنے پہ شرم نہیں ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ بیان کرو تو بڑا شرم ہو رہی ہے. یہ دیکھو مولوی کیسے باتیں کر رہا تھا، اور یہ باتیں تو اللہ نے قرآن میں کی ہے. خدا کے بندے، یہ باتیں تو حضور پاک نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں اور اسی پر مدار ہے ہماری پاکی کا، نماز کا. تو اس نے کہا تحتلم المرأۃ، حضور نے فرمایا بی بی کیا کہہ رہی ہوں؟ اگر عورت کو احترام نہیں ہوتا یا عورت کے اندر مادہ منویہ نہیں ہوتا تو بچہ کبھی ماں کی شکل کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ دونوں پانی آتے ہیں. فَإِذَا غَلَبَتِ الْمَاءُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ، اگر مرد کا پانی غالب آ گیا تو بچہ باپ کی شکل ہوتا ہے، اگر ماں کا پانی غالب آ گیا تو بچہ ماں کی شکل ہوتا ہے. اگر دونوں مستوی ہو گئے تو کچھ اعضاء باپ کی شکل ہوتے ہیں اور کچھ اعضاء جو ہے وہ ماں کی شکل ہوتی ہے. اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ اپنے نانے دادے کی شکل بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. جیسا کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے اور حضرت حسن بھی کھڑے تھے. حضرت حسن جو ہے نا حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں، ان کے 1 سال بعد حضرت حسین ہیں، اور ایک روایت میں آپ کے ایک بیٹے حضرت محسن ہیں، اور آپ کی 2 بیٹیاں بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم، یہ سیدہ فاطمہ کی اولاد ہیں رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا. تو حضرت ابو بکر صدیق گزرے، دیکھا کہ حضرت حسن بھی کھڑے ہیں اور حضرت علی بھی کھڑے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھایا، پیار کیا اور کندھے پہ بٹھا لیا اور کہا ہے واللہ انت شبیہ النبی لا شبیہ بعلی، کہا مجھے خدا کی قسم ہے حسن تو محمد مصطفیٰ کی شکل ہو، حضرت علی کی شکل نہیں ہو. فضحک علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مسکرائے، ہنس پڑے کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی غلط بات تو نہیں کی، یہ تو محبت کی بات ہے. تو اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ من راسہ الی سرتہ، یعنی سر سے لے کر کمر تک حضرت حسن بالکل تصویر تھے محمد مصطفیٰ کی، اور نیچے کا حصہ جو ہے وہ حضرت حسین تصویر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے صحابہ کہتے ہیں لما اجتمعا، جب حسن حسین دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوں تو رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے معلوم ہوتا تھا ہم نے حضور کی زیارت کر لی ہے، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل. اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے بی بی عائشہ کہتی ہیں واللہ انی احب لفاطمہ، میں بی بی فاطمہ سے اتنی محبت کرتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کانا مشیہا وقعودہا وقیامہا، کہ آپ بی بی کا اٹھنا، بی بی کا بولنا، بی بی کا ہنسنا، بی بی کا چلنا بالکل تصویر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے حضرت نے فرمایا بی بی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو اللہ نے دونوں کا پانی رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے پانی کا اجتماع ہوتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو اس لیے یاد رکھیں کہ غسل جنابت میں بڑی احتیاط کیا کریں، اگر ذرا سا بھی کوئی جگہ پانی کے بغیر رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. اب جناب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ جی اپنا یہ دیکھو نا مخالف جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اعتراض کرتے رہتے. اچھا بعض تو مخالف ہوتے ہیں، پڑھے لکھے مخالف ہوتے ہیں، ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا. بعض ہوتے ہیں کہ نہیں دشمنی اور عداوت میں اعتراض کرتے ہیں. جیسے ہمارے ایک بزرگ گزرے، وہ تقریر فرما رہے تھے
کسی ہند کے مقام پہ، وہاں ہندوؤں کا بھی بہت بڑا کپڑا، تو جب تقریر ختم ہوئی تو ایک ہندو کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا بڑی اچھی بات ہے، کچرے کو جلایا جاتا ہے، خزانے کو دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا بڑی معقول سی بات کہ اگر خزانہ ہو کسی کے پاس اس کو چھپائے گا نا، دفن کرے گا، کچرا ہو تو جلائے گا، خام خواہ کچرا پڑا رہے کیا فائدہ؟ تو اب خود سمجھ لو کہ ان کو کیوں جلایا جاتا ہے، تو اس کو بات سمجھ آ گئی، پھر نہیں بولا نا آرام سے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے کچرا ہمیشہ جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ مذہبی اسلام عجیب ہے کہ ایک آدمی نے پیشاب کیا اس کے لیے تو استنجا کافی ہے اور وضو کافی ہے، حالانکہ کبھی کبھی آدمی پیشاب جو ہے وہ آدھا لیٹر کے قریب بھی کر دیتا ہے، لیٹر کے قریب بھی کر دیتا ہے، اور سارے دن کا پیشاب جمع کرو تو کئی لیٹر بن جائے گا۔ انہوں نے کہا اتنا پانی نکلتا ہے اس کے لیے تو استنجا ہے، اور اگر مادہ منویہ نکلتا ہے، اس کا مادہ منویہ جو چند قطرے ہوتا ہے اس کے لیے غسل ہے۔ اس نے کہا عجیب بات، یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر میاں بیوی ملے تو کتنا پانی نکلے گا، یہ تو نہیں ہے نا کہ وہاں سے آدھا لیٹر پانی نکلے گا، چند قطرے پانی ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے تو غسل کرو، اور اتنا پانی نکلے اور اس کے بعد اتنا براز نکلے، گندگی نکلے، سے استنجا کرو اور وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس نے کہا عجیب مسئلہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا اسلام کا۔ اس نے کہا میرے بھائی بات سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ انسان کے بدن کے اندر جب نطفہ قرار پکڑتا ہے تو وہ سارے جسد میں گردش کرتا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے جو عورتوں کے یعنی عادات و امراض کے ماہر ہیں، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے، کتابیں لکھی ہیں کہ چاند کی پہلی تاریخ کو اس کا مادہ کہاں ہوتا ہے شاہوانیت کا، دوسری رات میں کہاں ہوتا ہے، تیسری رات میں کہاں ہوتا ہے، چوتھی رات میں کہاں ہوتا ہے، کبھی ہاتھوں میں ہے، پاؤں میں ہے، اس کے گھٹنوں میں ہے، سینے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے بدن میں گردش کر رہا ہے، پھر جا کے وہ قرار مکین میں ٹھہرتا ہے۔ تو جب اس نے گردش سارے بدن میں کی ہے تو غسل بھی سارے بدن کا کرنا پڑے گا۔ پیشاب جو ہے وہ بندے کے سارے بدن میں گردش نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت میں مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط، اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو یا کوئی آدمی پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ملاقات کی ہے یعنی اپنی بیوی سے ملاقات کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہیں پاتے، اب کیا کریں، پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تیمم کرو اس پاک مٹی سے۔ میرا اللہ تیمم کیسے کریں؟ فرمایا فامسحوا بوجوہکم، ایک دفعہ دونوں ہاتھ مار کے اپنے چہرے پہ پھیرو، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ مار کے پھر ایک اس ہاتھ پہ اور ایک اس ہاتھ پہ پھیر دو، بس تیمم تمہارا ہو گیا۔ وامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پہ کوئی تنگی ڈالنا نہیں چاہتے، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پاک بن جاؤ، اندر کے بھی پاک، باہر کے بھی پاک، روحانی طور پہ بھی پاک، جسمانی طور پہ بھی پاک، قلبی طور پہ بھی پاک، بدنی طور پہ بھی پاک۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ اپنی نعمت کو پورا کر رہے ہیں تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ اب جناب یہ مسئلہ سمجھیں کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اصل یہ کیوں کہا گیا کہ بھئی اگر آپ گھر میں ہیں، پانی ہے وہ تو وضو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو پہلے بیان ہو گیا ہے۔ اب ایک شکل آ گئی کہ آدمی بیمار ہے، پانی نہیں لگا سکتا،
اگر پانی لگایا جائے تو اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تیمم کر لو۔ اچھا، آدمی سفر میں ہے اتفاق سے، اور سفر میں بھی اس کو بول و براز کی حاجت پیش آ گئی، یا سفر کے اندر ہے اور میاں بیوی بھی ساتھ ہیں تو رات کو ملاقات ہو گئی، اللہ کی شان یہ ہے کہ پانی بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں بیچارے؟ تو اس مشکل سے، اور اس کا سبب نزول جو ہے میں نے خلاصہ درس میں یاد ہوگا آپ کو عرض کیا تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ حضور نے حکم دیا ہار تلاش کرو، ہار نہ ملا، پانی کا موجود نہیں تھا، نماز کا وقت قریب ہو گیا، تو حضرت ابو بکر نے آگے بی بی عائشہ کو مارا بھی، لیکن اللہ نے قرآن اتار دیا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تو اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے۔ تو قیامت تک جب بھی تیمم ہوگا تو اس کا ثواب سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی ملے گا، اور اسی طرح قیامت تک جب حاجی آتے رہیں گے، عمرے والے آتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے، اور 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم پہ پڑھیں گے، تو اس کا ثواب حضرت عمر کو ملتا رہے گا قیامت تک، کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس مشورے پہ حضور پاک نے اس بات کو قبول فرما لیا تھا، اور اللہ نے بھی حکم دے دیا۔ تو جو آدمی اچھا کام چھوڑ جائے، قیامت تک جو اس عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اب یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ لامستم النساء، لمس کا معنی ہاتھ لگانا بھی آتا ہے، فلمسوہ بأیدیہم، اور لامستم کا معنی میاں بیوی کا آپس میں ملنا بھی آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا کلام ہے، تو جہاں جہاں بھی اس قسم کے مسائل آئے ہیں بڑے کنایے میں اللہ نے بیان فرمائے، جیسے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ تو اب مباشرہ کا معنی التقاء البشرۃ بالبشرہ بھی آتا ہے کہ کٹھے سونا، ہاتھ لگانا، بدن کا بدن سے لگنا، اور مباشرت کا معنی جماع بھی آتا ہے۔ تو لفظ تو ایک ہے لیکن اس کے معنی دونوں آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، تو وہاں بھی لفظ آیا تغشا، کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا، مانا کیا ہے یعنی جماع فرمایا، تو لفظ تغشا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح لفظ لمس جو ہے یاد رکھو کہ ہاتھ لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور میاں بیوی کے ملنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مسل مرا جو ہے ناقد الوضو ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا انڈونیشیا کے جتنے لوگ ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ سب ہاتھ پہ دستانے چڑھاتے ہیں بیچارے، کیونکہ طواف میں یا کسی جگہ کسی غیر مرد کا ہاتھ لگ گیا ان کا تو وضو ٹوٹ گیا، پھر وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ وہ سارے شافعی ہوتے ہیں، اس لیے وہ احتیاط کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں احناف کے نزدیک یا حنابلہ کے نزدیک رحمت اللہ علیہم عورت کے مس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حدیث مبارک میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے بی بی عائشہ کی خدمت میں۔ بی بی عائشہ آپ کی جو بی بی اسما کے بیٹے ہیں نا، تو بی بی اسما جو ہے بی بی عائشہ کی بہن ہے، یعنی ان کے بہن کے بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، سمجھ لیں۔ تو آئے تو انہوں نے کہا کہ اماں جان ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیونکہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو کرنے کے بعد اپنی کسی بیوی کو ہاتھ لگایا ہو یا بوسہ دیا ہو، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا یا نہیں کیا؟ مسئلہ یہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ صحابیات اور پھر ازواج مطہرات تو علم کا خزانہ تھی، تو بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے آ کے مسئلہ پوچھتے تھے، جو مسائل ان سے حل نہیں ہوتے تھے تو وہ ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے۔
تو اب جناب حضرت عبداللہ نے یہ مسئلہ پوچھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے بیٹے، کان یقبل بعض ازواجہ ثم لم یتوضا، آپ نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور وضو کے بعد بھی کسی بیوی کو بوسہ دے دیتے تھے جانے سے پہلے، لیکن پھر دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بوسہ دینے سے یا ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کان یقبل بعض نسائہ، کہ حضور کبھی کبھی اپنی کسی عورت کو، تو عبداللہ بن زبیر ہنس پڑے۔ تو بی بی نے فرمایا ہنستے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا وہ تم ہی ہوگی اور کون سی عورت کہہ دی یہ کسی عورت کو، سیدھی بات کرو کہ تمہیں بوسہ دیتے تھے۔ تو بی بی عائشہ مسکرانے لگی، بھانجا تھا ان کا۔ تو بہرحال مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی آدمی نے ہاتھ لگا دیا یا کسی آدمی نے، انسان ہے، بیوی کو بوسہ دے دیا اور پھر وضو نہیں کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یاد رکھیں امام شافعی کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، بعض علماء اہل حدیث کے نزدیک بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مسل مرا جو ہے ناقض وضو ہے، وضو جو ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال احتیاط تو اسی میں ہے نا، خیال کیا جائے، احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف آ جائے۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اہل حدیث مولوی ہوتے تھے، مولوی رحمت اللہ، مہاجر تھے کرنال کے، ہمارے اس گاؤں میں ایک آدمی تھے اور اہل حدیث تھے، وہ پکے اہل حدیث تھے، صحیح معنوں میں اہل حدیث۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانے دور میں یہ ہوتا ہے ایسے چھوٹی پیڑیاں بڑی ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کے وضو کرتے تھے، تو 7 چارپائی پڑی ہوتی تو پگڑی اتار کے والد صاحب چارپائی پہ رکھ دیتے۔ تو کبھی ہماری والدہ پگڑی اٹھانے لگے، نہیں تم نہ اٹھاؤ، میں خود اٹھا لوں گا۔ میرے پیچھے ایک اہل حدیث مولوی نماز پڑھتا ہے، اس کے نزدیک ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی تو نماز خراب ہو جائے گی بیچارے کی، میرا تو کچھ، لیکن اس کی نماز تو گئی نا۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا بھی خیال کریں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے مثلا عید کا مجمع ہے، جمعہ کا مجمع ہے، اور اس میں شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، تو عالم کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی نماز فاسد ہو جائے۔ اسلام نے تو اتنی رعایت دی ہے کہ عید کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، اور امام نے اتفاق سے وہ سورت پڑھ لی جس میں سجدہ آتا ہے، اور تو حکم ہے کہ سجدہ نہ کرو تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو جائے۔ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوگا نا کہ سجدہ تلاوت ہے کہ نہیں، کوئی رکوع میں جائے گا، کوئی سجدے میں جائے گا، کوئی کھڑا رہے گا، کوئی سوچتا رہے گا، اس لیے حکم چھوڑ دو سجدہ، بعد میں سجدہ تلاوت کر لینا، لیکن لوگوں کی نماز خراب نہ کرو۔ تو اس لیے اسلام اتنا وسیع مذہب ہے اور جامع معنی کامل مکمل مذہب ہے کہ سب کی رعایت کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ فلم تجدوا مان، اس کا معنی یہ ہے کہ پانی نہ ملے۔ کیا معنی نہ ملے؟ علماء نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ 1-2 میل تک پانی ملنے کی توقع ہی نہیں، دور ہے پانی۔ اچھا، اس زمانے میں قافلے تھے نا، اونٹوں پہ ہوتے تھے یا پیدل ہوتے تھے، تو 2 میل اونٹ میں جانا بھی تو کوئی ٹائم چاہیے نا، تو اس لیے اس کا معنی ہے کہ پانی نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ پانی تو ہے لیکن اتنا تھوڑا ہے کہ اگر ہم نے وضو میں لگا دیا تو پینے کے لیے ہم مر جائیں گے پیاس سے، اس کا معنی بھی یہ ہوگا کہ پانی نہیں ہے۔ یا پانی تو ہے لیکن ایک ایسے آدمی کے قبضے میں ہے کہ وہ پیسے اتنے مانگتا ہے کہ ہمارا تو سارے سفر کے پیسے پانی میں لینا چاہتا ہے، تو پھر بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ پانی نہیں ہے۔ ایسے بھی تھے نا، جیسے بیر روحا مدینہ منورہ کا جو کنواں مبارک ہے حرم کے قریب، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، لیکن یہودی کا تھا۔ اب وہ یہودی مسلمانوں سے پانی کے بھی پیسے لیتا تھا، ان کو پانی کے بھی پیسے دیتا تھا، مفت نہیں دیتا تھا، اور غریب آدمی کہاں سے پیسے لے آئے جناب؟ تو بہرحال ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے تو اس کی جنت کا محمد مصطفیٰ ذمہ دار ہوگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے گئے اور جا کے یہودی سے بات کی۔ وہ بھی یہودی بڑا بدبخت تھا، کایا تھا، مکار تھا، غدار تھا، اس نے بھی 10 کنویں کے برابر پیسے دیے۔ حضرت عثمان نے کہا جتنی مانگو مانگ لو، میں نے کنواں خریدنا ہے۔ تو آپ نے کنواں خریدا
اور حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے روحا ہے، میں نے خریدا ہے اور میں وقف کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، پر میں اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو بہرحال معنی یہ ہوتا ہے کہ پانی تو ہے لیکن اگلا قیمت اتنا لیتا ہے تو ہم کیا کریں بھائی؟ تو اب بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ کپڑے بیچ کے پانی خریدو، نہیں، فلن تجدوا ماء فتیمموا، پھر تم تیمم کر لو۔ اچھا، تیمم کے لیے یہ ضروری ہے کہ تیمم مٹی پہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر وہ چیز جو جن سے مٹی ہے اس سے تیمم ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو مٹی کی جنس ہی نہ ہو، چونا آ گیا، سیمنٹ آ گیا، فلاں آ گیا۔ تو جیسے وہ ایک استاد نے سوال پوچھ لیا امتحان میں طلباء سے کہ کچھ مسافر کشتی میں سوار ہیں، کشتی میں اپنا چونا بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، مٹی بھی ہے، تو وہ تیمم کس چیز سے کریں گے؟ سب نے لکھ دیا کہ مٹی سے کریں گے، تو استاد نے فیل کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ انہوں نے فرمایا کشتی خدا کی بندی یہ پانی میں چل رہی تھی، یہ پانی موجود تھا تو تیمم کیوں کر رہے تھے؟ ہمیں اتنا بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے بندے جب کشتی میں ہو تو کشتی تو پانی میں چل رہی ہے نا، تو پانی کے اندر جب موجود تھے پھر تمہیں تیمم کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو تمہیں وضو کرنا چاہیے تھا، نہ کہ تیمم کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا وامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ احکام سارے ہم نے کیوں دیے ہیں؟ ہم تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ پاک ہیں، اللہ بلند و بالا ہیں، اللہ عظمت والے ہیں، اللہ شان والے ہیں، اللہ ہر نقص سے پاک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے ظاہری اور باطنی طور پہ پاک ہو کے میرا نام لیا کریں۔ اس لیے پہلے ہمیں اللہ نے محرمات بتلائی کہ یہ چیزیں حرام ہیں نہ کھانا ورنہ اندر پلید ہو جائے گا۔ اب وہ چیزیں بتائیں جس سے ہمارا ظاہر پاک ہو جائے گا۔ تو جب اندر اور ظاہر پاک ہو جاؤ تو پھر کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، اب اللہ کی نعمتیں پوری ہو گئی اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے شادی کی، بیوی سے لڑائی رہتی تھی، اس نے دوسری شادی کے لیے ماموں سے بات کی والدین کے ذریعے، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ نے ماموں سے اس معاملے پر کوئی جھگڑا کیا تو تمہیں ایک طلاق۔ پھر سسر سے کہا کہ آپ نے ماموں سے لڑائی کی تو تمہاری بیٹی کو دوسری طلاق۔ پھر سالے سے کہا کہ تم نے ماموں سے لڑائی کی تو تمہاری بہن کو تیسری طلاق۔ لہذا سب نے لڑائی کی، حنفی مسلک میں جناب طلاق ہو گئی، وہ طلاق معلق تھی، جب لڑائی کی تو ہو گئی، تینوں ہو گئی، اور بیوی وقفے وقفے سے ایک اس کو کہا، ایک اس کو کہا، ایک اس کو کہا۔ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کرو، ایسے مسائل میں مفتیان کرام سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر ایک عورت چند عورتوں کے ساتھ چلی گئی اور مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر دے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن جانا نہیں چاہیے۔ ویسے یہ سفر نہیں ہے کہ بغیر محرم کے نہیں ہو سکتا، یہ تو 10 منٹ کا راستہ ہے سارا، لیکن افضل یہی ہے کہ بغیر محرم کے نہ جائے۔ کہتے جی کہ اللہ کے عشق کرنے کا طریقہ بتائیں، اللہ کے بندوں سے عشق کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق نصیب ہو جائے گا۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا نا، اطیعوا الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے یہی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنائے تو حضور کی اتباع کرو، جب حضور کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ تو آپ حضور کو اپنا محبوب بنائیں، اللہ والوں کو اپنا محبوب بنائیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی صحبت سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کے دریا بھی نصیب فرما دیں گے۔ کہتے جی کہ بعض عورتیں جو ہیں
حمل روکنے کے لیے گولیاں استعمال کرتی ہیں، اگر وقفہ کریں یعنی کچھ مدت کے لیے تو کوئی حرج نہیں، مستقل بند نہ کرائیں اولاد، جو خدا نہ کرے پہلی اولاد حادثہ ہو جائے مر جائے پھر کیا کرو گے؟ ایک ہے کہ اولاد ہے اور بیمار ہے کمزور ہے متحمل نہیں ہو سکتی، 1 سال 2 سال وقفہ کر لے۔ اگر عدالت نے تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر دیا ہے، میرا بھائی بات یہ ہے کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ کیا عدالت اسلامی ہے یا عدالت لارڈ مکالے کے قانون پہ ہے؟ اگر انگریزی قانون پہ ہے تو اس کا تو کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوتا۔ من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو تو کافر ہے نعوذ باللہ۔ تو اس لیے بہرحال اگر عدالت اسلامی ہے اس نے فیصلہ کر دیا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کا حل یہ ہے، یاد رکھو کہ مثلا جیسے انڈیا میں میرے خیال میں بہار کے علاقے میں یا کس جگہ، تو ان لوگوں نے بہت اچھا کیا، انہوں نے علماء کی ایک کونسل بنا لی۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں باقاعدہ اسلامک کونسل ہے، اس میں علماء ہے۔ تو جب ایسے مسائل آتے ہیں نکاح کے طلاق کے فلاں کے، وہ کونسل کے بعد جاتے ہیں، وہ عدالتوں میں نہیں جاتے۔ کونسل میں علماء بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، وہ جائز ہے۔ جیسے علامہ منت اللہ رحمانی میرے خیال میں امیر شریعت تھے بہار کے، تو وہ فیصلے کر دیتے تھے۔ تو اب بھی شاید میرے خیال میں وہ کونسل موجود ہے۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی ایسا علاقہ ہے کہ وہاں انگریزی قانون ہے، اسلامی عدالت ہے ہی نہیں، تو آپ 4 علماء کا بورڈ بنا کے بٹھا دیں اور فیصلہ کریں۔ اگر احرام کی حالت میں کسی نے ویزلین ہونٹوں پہ لگا لی، اگر اس میں خوشبو نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں، اگر تھی تو 2-4 ریال صدقہ خیرات کر دو۔ احرام کی حالت میں لکس صابن سے ہاتھ دھو لیے تو 2-4 ریال خیرات کرو، اس میں تو خوشبو ہوتی ہے نا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، ناجائز ہوتا تو یہاں تو اسلام کی حکومت ہے، یہ مسجد کھڑی رہنے دیتے ہیں، یہاں تو اسلام کی حکومت ہے، کتاب و سنت کی حکومت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب شیعہ کافر ہے تو یہ حرم میں کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ کافر لکھوا کے نہیں آتے نا، مسلمان لکھوا کے آتے ہیں۔ اب کوئی ایسا ایکس رے نہیں ہے اس حکومت کے پاس جو ایئرپورٹ پہ لگا کے دیکھ لے کہ اندر کافر ہے یا مسلمان ہے۔ پاسپورٹ دیکھیں گے تم نے لکھا ہے مسلمان، وہ کہیں گے مسلمان ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا کریں؟ اور پھر ہر شیعہ بھی کافر نہیں ہوتا، کچھ تم بھی ٹھنڈے دل سے سوچا کرو۔ بعض جو جاہل ہیں نا ان کو تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارہ۔ اور بعض اصل شیعہ وہ کافر ہے جو منکر قرآن ہے، اصل شیعہ وہ کافر ہے جو منکر صدیق ہے، اصل شیعہ وہ کافر ہے جو منکر عائشہ صدیقہ ہے۔ باقی تو ایسے ہیں بیچارے، کچھ جاہل ہیں کچھ بدعتی ہیں۔ اگر کوئی نوجوان اپنی صحت کا نقصان کر چکا ہے بری صحبت میں، تو کیا وہ واپس مل سکتی؟ اچھی صحبت اختیار کرے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ شوہر مردہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، بالکل دیکھ سکتا ہے، لیکن ضرورت کیا ہے بھائی؟ وہ قیامت میں بھی تیری بیوی ہے، وہاں دیکھ لینا، فکر نہ کرو، نہیں چھوڑتی وہ تمہیں۔ جو بیوی جس بندے کے نکاح میں مرے گی قیامت میں اسی کو ملے گی، فکر نہ کرو تم۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ چہرہ نہ دیکھا جائے، لیکن اگر دیکھے، مثلا اگر ہے ہی میاں بیوی اور کوئی بندہ نہیں ہے تو غسل کون دے گا؟ خاوند ہی غسل دے گا بیوی کو، یا خاوند مر گیا ہے کوئی بندہ نہیں، بیوی بیچاری غسل دے گی، کیا کرے گی؟ بابا گزارش یہ ہے کہ تقلید کے بغیر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بات ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، جھگڑوں میں نہ پڑا۔ یا آدمی مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے، یا امام ہوتا ہے یا ماموم ہوتا ہے، یا حاکم ہوتا ہے یا محکوم ہوتا ہے، یا رائی ہوتا ہے یا رعایا ہوتا ہے۔ تیسری قسم دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔
عالم ہے اس کو تقلید کی ضرورت نہیں، جاہل ہے کرنی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ چھوڑو بس اتنا عقل ہوتا کرتا ہے۔ کہتے جی میری شادی ہونے والی ہے، نوکری مل نہیں رہی، مل جائے گی، گھبراؤ نہیں، خیر ہے۔ جب شادی کر لو گے نا، قرآن کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء، غریب ہو تو اللہ غنی کر دے گا۔ انار کھانے سے شیطان غمگین ہو جاتا ہے، انار کھانے سے شیطان کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، انار تو تم کھا رہے ہو، شیطان کو کیا تکلیف ہے؟ پتہ نہیں کیسے کیسے مسئلے گھڑ لیتے ہیں کہیں سے۔ انار کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے، شوگر کا علاج لکھا ہے علماء حکماء نے کہ روزانہ ایک تندھاری انار کھایا کرے تو شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ زیتون کے تیل کے بارے میں آتا ہے کہ شفا ہے، بالکل شفا ہے۔ زیتون لا شرقیت ولا غربیت یقاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، تو بالکل زیتون کا تیل جو ہے سبحان اللہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر بیماری کا علاج ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ایک چمچہ صبح نہار منہ پی لیا کریں، ایک رات کو سوتے وقت پی لیا کریں۔ یہ جو جوڑوں میں درد ہیں اور اعصاب میں درد ہیں اور کمزوری ہے، ویکنس ہے، سب کا علاج جو ہے اللہ کی ضرورت۔ اچھا، خدا کی شامن یہ ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا، اس کو ایک بیماری تھی، وہ علاج کرا 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 کے تھک گیا، وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ خواب دیکھا تو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے، انہوں نے فرمایا کہ فَأَكُلْ لَامَيْن۔ اب وہ بیچارے کی نیند کھل گئی، صبح کو پریشان کہ خواب وہ کہتا ہے کہ 2 لام کھاؤ۔ 2 لام کیسے؟ 2 لام لکھ کے کھا جاؤں، کیا کروں؟ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو امام تھے تعبیر الرؤیا میں، بہت بڑے آدمی تھے، ان کی خدمت میں پہنچا، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، ایک بزرگ نے فرمایا کہ 2 لام۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے 2 لام سے مراد زیتون ہے، لا شرقیت ولا غربیت، اس میں 2 لام ہیں کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کوئی کھایا استعمال کیا ٹھیک ہو گیا۔ زیتون کا تیل کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ مالش کرو، پی لو، کھا لو، کھانا پکاؤ، جیسے تمہیں طریقہ مرضی آئے استعمال کرو۔ کھانے میں گھی کے بجائے زیتون ڈالو، سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح مالش کراؤ ہفتے میں 1 دفعہ، اسی طرح 1 چمچہ میں نے بتایا نا، پی لیا کرو۔ بس مصیبت یہ ہے نا کہ ہم مولوی لوگوں کو تقریر بڑی کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ گفتار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکتا۔ ہمارے یہاں سندھ میں اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام یہ بدعت ہے جناب، سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے ہیں۔ یہ تمہارا سندھی طریقہ ہے، سنی طریقہ نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں احرام کھول کے خوشبو کے صابن سے نہایا نہیں، احرام کھول کے چادریں کھول کے، یا احرام مکمل ہو گیا تھا؟ اگر آپ نے صفا مروہ طواف نہیں کیا تھا دم پڑ گئی۔ مرد حضرات مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا۔ ہمارے ہاں جو میلاد النبی کی ریلی نکالتے ہیں، شیعہ محرم کے جلوس کا، دونوں ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا اپنا شیعہ والا جلوس اور ماتم، یہ تیمور لنگ نے نکالا تھا، اور یہ جو میلاد کا جلوس ہے یہ بادشاہ مظفر نے نکالا تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اس نے جاری کیا۔ اس کا حضور کی سنت سے تو کوئی تعلق نہیں۔ یہ دونوں بادشاہوں کی مصیبت ہے، ایک تیمور لنگ تھا اور ایک اسی طرح تھا، وہ اپنا تیمور لنگ بادشاہ بھی تھا، لنگڑا بھی تھا۔ اللہ کی شان، جس کو اللہ چاہے دے دے۔ تو ایک دفعہ سڑک سے گزر رہے تھے تو ایک عورت کھڑی تھی، بیچاری وہ نابینا تھی،
تو آپ نے بادشاہ کا خیال رکھ پوچھا کیا نام ہے تمہارا بیوی؟ اس نے کہا دولت. نام بھی اس کا دولت ہوگا, اسے کیوں جھوٹ بولا ہوگا؟ کہتا ہے عجیب عورت ہے, اندھی ہو کے دولت ہے. اس نے کہا اندھی دولت ہے, دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کو ملتی بلا. اتنا وہ ہو گیا تھا مجھے بھاگا. ہم نے کہا دولت اندھی نہ ہوتی تو تمہیں مل جاتی, دولت ہوتی اندھی ہے. میں صبح 11 بجے طواف صفا کر کے ہوٹل گیا, احرام کے کپڑے کھول دیے, کپڑے پہن لیے, یاد نہیں تھا. عصر کے بعد سر مڑایا تو میرا بھائی کیونکہ 5-6 گھنٹے گزر گئے کپڑے پہنے ہوئے, دم ادا کرو. کہتے ہیں جی کہ آج کل انڈیا میں غوث اعظم کے بارے میں بڑا کریز ہے. لوگ 11ویں شریف منانے بغداد شریف جاتے ہیں. بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. اللہ لوگوں کو, ہمیں سب کو ہدایت کیا. یہ تو سب لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. چلو میں کہتا ہوں قرآن حدیث تو بڑی شے ہے نا. تم مجھے عبد القادر جیلانی کا لکھا ہوا دکھا دو کہ 11ویں کیا کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں مان لوں گا. بھائی جس کی 11ویں کرتے اس کا لکھا ہوا تو دکھاؤ. بس ایک رواج ہے, پڑ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایک دفعہ ڈربن یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا, شاید وہی جگہ تھی اور جگہ تھی, اب مدت ہو گئی نا, یاد نہیں ہے. ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا, اس نے کہا کہ جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کا خدا جو ہے نا جی وہ حساب کتاب میں کمزور ہے. اس کی وجہ اس نے لکھی. اس نے کہا دیکھیں اگر حضور پاک خاتم النبیین ہیں اور اسلام آخری دین ہے تو اس کو تو اللہ وہاں بھیجتے نا جہاں مخلوق ہوتی تاکہ دین پھیلتا. اس وقت جب حضور پیدا ہوئے تو انڈیا کی تعداد اس زمانے میں بھی لاکھوں میں تھی اور مکے کی تعداد جو تھے چند سینکڑوں میں تھی. اللہ نے یہاں مکے میں تو بھیجا نبی جہاں 200-300 آدمی رہتے تھے, وہاں نہیں بھیجا جہاں 2-3 لاکھ آدمی رہتے تھے. تو یہ حساب کی کمزوری والی بات ہے. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا اللہ علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, دانا بینا ہے. وہ جانتے تھے کہ اگر انڈیا میں نے حضور کو بھیج دیا, وہ تو ایسی قوم ہے کہ گاؤں کو خدا بنا چکی ہے, وہ تو محمد مصطفیٰ کو خدا بنا لیں گے, میری توحید تو رہ جائے گی. تو میں اس جگہ نبی بھیجوں گا جو ماننے پہ آئے گا تو صدیق بنے گا, نہیں مانے گا تو ابو جہل بنے گا. کھڑے لوگ ہوں گے جہاں. اگر تمہارے ہاں اللہ جیسے نبی کا جمال والا آدمی آج, تم تو حضور کے سامنے سجدے میں گر جاتے, سب باقی کے تم پیر کے آگے گر جاتے ہو, تو نبی کو دیکھ کے کہاں کھڑے رہتے. اس لیے حضور یہ ساری 11ویں 11ویں بدعتیں, 11ویں ہو 12ویں ہو 17ویں ہو 40ویں ہوں 7ویں ہوں 3 ہوں, سب حرام. کھانا بھی حرام, کھلانا بھی حرام. عمرے کی ادائیگی میں لا علمی کی وجہ سے کوئی عمل رہ جائے, کون سا عمل؟ جب آپ کو بھی پتا نہیں تو مولوی کیسے فتویٰ دے دے گا؟ اگر عصر کی نماز کے بعد ہم احرام کی نیت کریں, نفل نہ پڑھو. عصر کے بعد نماز ہوتی نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے, کوئی نفل نہ پڑھو, بس لبیک اللہم لبیک لبیک عمرہ سے. جو آدمی مردے کے لیے پتہ نہیں کیا لگاتا ہے, سمجھ باہر مردے کو ثواب دیتے ہو, اللہ پہنچاتے ہیں. آدمی دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو احرام جو پہلے عمرہ کر چکا ہے اس کا دھونا ضروری ہے. کیوں؟ بڑا گناہ والا کام کیا تھا, احرام پلید ہو گیا ہے. یار خدا کے لیے کچھ اپنا عقل بھی استعمال کر لو. مولوی مکی کو مفت کا تو ہاتھ نہیں آ گیا نا بھائی, کیا گناہ کیا ہے کہ اس کو دھوئیں ہم؟ 100 عمرہ کرو اس میں. اصل میں اس کو تیرا عمرہ لگا ہوا ہوگا, اس کو دھونا چاہتے ہو کہ تیرا نام و نشان ہی مٹ جائے. عجیب بات بھی ہوگا.
ایک ہندو آدمی نے مکہ معظمہ کے لیے کچھ ٹکا دیا ہے، اس ٹکا کا کیا کریں؟ مسلمانوں غریبوں کو دے دو اور کیا کرو؟ کافروں نے کعبہ نہیں بنایا تھا، کوئی بات نہیں، ہندو بھی خیرات کر سکتا ہے، کافر بھی کر سکتا ہے، سکھ بھی کر سکتا ہے۔ ابو جہل نے کعبے بنانے میں باقاعدہ اینٹیں ہوئی ہیں، پیسہ بھی لگایا۔ نیند کے وقت سر کو ننگا رکھے یا ٹوپی پہنے، سردی لگے تو ٹوپی پہنو، نہ لگے تو ننگا رکھو۔ اب یہ مسئلہ ہے ایمان سے کہوں، پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک تو میں بیمار ہوں، اللہ میرا جانتا ہے میں کس حالت میں ہوں، ایک آپ دعا نہیں کرتے، رسمی دعا مجھے نہ سکھاؤ پڑھاؤ، کرنی ہے دل سے کر دینا جب یاد آئے، یہ تو ایک رواج ہو گیا نا۔ اچھا، اور لوگ اتنے سمجھدار ہیں، مولوی صاحب ہمیں دعا میں یاد رکھنا، میں نہ کروں تیرا دعا میں بھی میں یاد رکھوں، یہ یاد نہیں رکھے گا شریف آدمی۔ عجیب بات ہے، کیا کرے آپ؟ بھئی ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں، درس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، پھر بھی دعا میں یاد رکھنا جی ہاں، تم کیا کرو گے جب گالیوں میں یاد رکھو گے؟ کوئی کام اپنے ذمہ تو لگاؤ نا، سارا مولوی کے ذمہ نہ لگاؤ۔ ایک شخص نیم ملا ہے، 2 برس ہو گئے فیملی پلاننگ کر رہا ہے، اللہ ہدایت دے، بہرحال گناہگار ہے، یہ اتنی کہ امام نہیں بن سکتا ہے، نماز نہیں ہو سکتی، اس کے بچے زیادہ ہوں گے، وہ بیچارہ احتیاط کر رہا ہوگا، تم صرف مولوی کے پیچھے پڑتے اور کوئی تمہیں فیملی پلاننگ والا نظر نہیں آیا۔ جب بھی مطاب میں طواف کرتے ہیں، مستورات ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، باقی نیت اللہ جانتا ہے، نظر نیچے رکھو، کوشش کرو بچنے کی، دور دور ہو کے چلو، باقی اگر پھر بھی اتفاقاً کو ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ معاف کرے گا۔ جو ڈر کے طواف نہیں کرتے ہیں کوئی بات نہیں، کعبے کو دیکھتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ اگر ایک آدمی کو چھٹی ملی، گھر آیا تو بیوی جو ہے ناپاک تھی، حیض میں تھی، تو حیض میں ملاقات کرنا شریعت پہ منع ہے، تم پوچھ کے چھٹی لیا کرو نا، نہیں اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ بیوی سے پوچھ لے بھی تمہاری عادت کس مہینے کے اول میں ہے، درمیان میں ہے، آخر میں ہے، اور اگر ایسا خطرہ ہو تو اس کو کہو پہلے گولیاں کھا لے، حیض آئی نہیں، کئی علاج موجود ہیں، حضرت تمہاری نیت تو ٹھیک ہو نا۔ عورت اگر ناپاک ہے، غسل نہیں کیا جنابت کا، بچہ رونے لگ گیا، دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتی ہے۔ میرے چچا زاد بھائی پاکستان آئے، ان کی منگیتر ساس سسر بھی آئے ہیں، والدہ بہن بھی ساتھ ہیں، حرم شریف میں ان کا نکاح ہو جائے، میں نکاح گزارش یہ ہے میرا بھائی، نکاح پڑھانے کے لیے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ لڑکی کون ہے، یہ لڑکا کون ہے، یہ صحیح رشتہ ہے یا خدا نہ خواستہ ایسے کوئی باپ بن کے آ جائے ہمارے پاس، ہم کیا کریں گے؟ اس لیے آپ اپنی ایمبیسی میں جائیں، وہاں آپ کو نکاح فارم دیں گے، وہ پر کریں گے، بعد میں آ جائیں انشاءاللہ دعا
بچوں کو نہیں مانتے تھے